اسلامی ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ خدا کے وجود پر مباحثہ اور میں بچوں کی اموات پر سوال، وہ مناظرہ جس کے بعد جاوید اختر کی منشی نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں ٹھک گئی۔ صدیوں سے انسان ایک سوال سے بھاگتا بھی رہا ہے اور لڑتا بھی رہا، کیا خدا ہے یا یہ صرف انسان کی کمزوریوں، خوف اور بے بسی کی ایجاد ہے؟ جاوید اختر کا شمار انڈیا کے سرکردہ دانشوروں میں بھی ہوتا ہے اور مختلف پلیٹ فارمز پر کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خدا اور کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید منان گیلانی۔ ناظرین، جاوید اختر مونولوگ میں ہمیشہ اول آتے ہیں کیونکہ سامنے کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن جب مد مقابل کوئی اللہ کو ماننے والا، سوال پوچھنے والا، دلیل دینے والا آ جائے تو پھر فیصلہ علم پر ہوتا ہے، تالیاں نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ دانشوروں اور اداکاروں نے اس عامیانہ الہاد کو ایسا پالش کیا جیسے یہ کوئی آسمانی فکر ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جاوید اختر کا الہاد بھی انگریزی فلموں کے چربے کی طرح مانگا تانگا نکلا، اتنا سطحی کہ ان کا گانا درد ڈسکو زیادہ بامعنی اور زیادہ گہرا لگنے لگا۔ ہفتے کے روز ہونے والے مناظرے کیا خدا کا وجود ہے، اس کے دوران ایک موقع پر جاوید اختر نے اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے حالیہ جنگ کے دوران میں ہزاروں بچوں کی اموات کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر خدا کا وجود ہے تو وہ اس ظلم کو روکتا کیوں نہیں؟ مباحثے کے آغاز میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بحث کی خاطر اگر مان بھی لیا جائے کہ خدا واقعی میں ہے تو جب وہ دنیا کی حالت دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خدا کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ تم قادر مطلق ہو، ہر جگہ موجود ہو تو تم وہاں میں رہے ہوگے، تو تم ہر جگہ ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کی کیسے دھجیاں اڑ رہی ہیں، تم دیکھ رہے تھے اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں اگر تم ہو بھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ یہ دنیا ظلم، ناانصافی، جبر اور تشدد سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ یہ نہیں کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن، اگر وہ دیکھ رہا ہے اور مداخلت نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ جاوید اختر نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے، ان کو روک دے۔ سوشل میڈیا پر لوگ جاوید اختر کی اس بات کی کلپ شیئر کرتے ہوئے ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک طرف تھے بالی ووڈ کے مشہور گیتکار، خود کو دانشور کہلانے والے جاوید اختر، اور دوسری طرف انڈیا کے مذہبی اسکالر مفتی شمائل ندوی، بانی وحیین فاؤنڈیشن، اور میزبان تھے للن ٹاپ کے ایڈیٹر سوربھ۔ یہ مناظرہ اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب کولکتہ میں اردو اکیڈمی نے جاوید اختر کے متنازع مذہبی خیالات اور ممکنہ احتجاج کے خدشے پر اپنا پروگرام منسوخ کر دیا۔ مناظرے کا سب سے خطرناک لمحہ وہ تھا جب جاوید اختر نے میں شہید ہونے والے بچوں کو اپنے الہاد کی دلیل بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں تم قادر مطلق ہو، ہر جگہ موجود ہو، تو تم میں بھی تھے، تم نے دیکھا بچے کیسے مارے جا رہے تھے، پھر تم چاہتے ہو میں تمہاری عبادت کروں۔ اور پھر وہ جملہ جس نے سوشل میڈیا ہلا دیا، ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ جذباتی بلیک میلنگ تھی، کیونکہ ظلم پر سوال ظالم سے ہوتا ہے، خدا سے نہیں۔ مفتی شمائل ندوی نے یہاں جذبات نہیں منطق رکھی۔ جب جاوید اختر نے کہا اکثریت فیصلہ کرتی ہے تو جواب آیا کیا نازی جرمنی میں اکثریت کے فیصلے کو درست مان لیا جائے؟ جاوید اختر کے پاس اس سوال کا کوئی سیدھا جواب نہیں تھا۔ ڈائناسور کا سوال آیا تو جواب آیا ریاضی کی کتابوں میں بھی ڈائناسور نہیں ہوتے، تو کیا وہ فالتو ہیں؟ یہاں بحث جاوید اختر کے ہاتھ سے پھسلتی چلی گئی۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف بولے سمجھوتا کرنے والے لبرل ہندوتوا انڈیا میں ہیں، اپنے وجود کا جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحافی سہیل رشید لکھتے ہیں یہ سوال جذباتی دل کا مسئلہ ہے مگر خدا کے انکار کی دلیل نہیں۔ یہ دلیل فرسٹ ایئر کا ملحد بھی دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ جاوید اختر کے حق میں بھی بولے لیکن اکثریت کا فیصلہ صاف تھا۔ یہ مناظرہ جاوید اختر ہار گئے۔ آخری بات، خدا کا انکار علم سے کیا جا سکتا ہے، اخلاق سے کیا جا سکتا ہے، فلسفے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن کہ بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر نہیں۔ اور یاد رکھیے جو سوال سچا ہو وہ دلیل مانگتا ہے، تالیاں نہیں۔